الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبائه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه الحاكم في مستدركه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں وہ دنیا متغیر ہے، تغیر پذیر ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی امن ہے تو کبھی خوف ہے، کبھی گرمی ہے تو کبھی سردی ہے، کبھی موسم معتدل ہے، ہوائیں کبھی پچھم سے پورب کو چلتی ہیں، کبھی پورب سے پچھم کو چلتی ہیں، کبھی شمال سے جنوب کو، کبھی جنوب سے شمال کو چلتی ہیں۔ ایک بیج ہوتا ہے، آپ اس کو زمین کے حوالے کرتے ہیں، اس میں سے کوپل نکلتی ہے جو بہت ہی نازک اور کمزور ہوتی ہے، لیکن دیکھتے دیکھتے وہ چڑھتی ہے، بڑھتی ہے اور پختہ اور مضبوط ہوتی جاتی ہے، اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، اس پر پھول آتے ہیں، پھل لگتے ہیں، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ درخت بوڑھا ہو جاتا ہے یا وہ پودا سوکھنے لگتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ فنا بھی ہو جاتا ہے۔ دنیا کا نظام ہے، اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگنت اور لاتعداد مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف مخلوق حضرت انسان ہے۔ ان کے اندر بھی تغیر ہوتا رہتا ہے، تبدیلی ہوتی رہتی ہے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدلتے رہتے، ایک حالت سے دوسری حالت، دوسری حالت سے تیسری حالت۔ ماں کے پیٹ سے آیا تھا، کسی کام کا نہیں تھا، کسی کام کا نہیں تھا، اور سب کچھ میں ماں کا محتاج تھا، باپ کا محتاج تھا، دوسروں کا محتاج تھا، لیکن پھر اس کی پرورش ہوتی رہی، وہ پروان چڑھتا رہا تو کروٹیں لینے لگا، اٹھ کے بیٹھنے لگا، کھڑا ہونے لگا، لڑکھڑا کر چلنے لگا، پھر چلنے لگا اور دوڑنے لگا، اور دیکھتے دیکھتے جوان ہو گیا، پھر اکڑنے لگا، کھینچنے لگا، تننے لگا اور ایٹھنے لگا، ہوتا ہے نا، اور پھر حالات بدلے، اب بیٹھ کے اٹھتا ہے تو کمر پکڑ لیتا ہے، گھٹنوں میں درد ہوتی ہے، گھٹنوں میں درد ہے، پہلے دور کی دیکھتا تھا اب قریب کی بھی نہیں نظر آتی، پہلے دور کی سنتا تھا اب قریب کی بھی نہیں سنائی دے۔ حالات بدلے کہ نہیں بدلے؟ بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت، کبھی صحت اور تندرستی ہے تو کبھی بیماری اور کمزوری اور ضعف ہے، ایک حالت سے دوسری حالت، کبھی فراخی اور کشادی اور مالداری ہے، اور کبھی فقر و فاقہ اور تنگ دستی، ایک حالت سے دوسری حالت، کبھی
مصروفیت ہی مصروفیت ہے، مشغولیت ہی مشغولیت ہے، اور کبھی فراغت ہی فراغت، فرصت ہی فرصت. زندگی ہے، زندگی ہے. اور پھر دیکھیے موت آ گئی تو حالات یکساں نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت. نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو، مرد ہو یا عورتیں، 5 نصیحتیں فرمائی. 5 نصیحتیں فرمائی. فرمایا 5 حالتوں کو 5 دوسری حالتوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 حالتوں کو 5 دوسری حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، ان کی قدر کر لو، ان سے بھرپور طریقے پر فائدہ اٹھا لو، ان کو قیمتی بنا لو، اچھی طرح سے ان کو وصول کر لو. مبادا یہ حالتیں چلی جائیں اور دوسری حالتیں آئیں اور پھر تم کچھ کرنا چاہو اب نہیں کر سکتے. اور 5 حالتیں کون سی ہیں؟ فرمایا جوانی کی حالت کو، جوانی کے مرحلے کو بڑھاپے کی حالت سے پہلے غنیمت جانو. ظاہر ہے جوانی ہے، بڑھاپا ہے. جوانی ہے، بڑھاپا ہے. جوانی میں قوا مضبوط ہوتے ہیں، ہمتیں جوان ہوتی ہیں، حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور بندہ جو کرنے کی ٹھان لے، جو کرنے پر آ جائے وہ کر گزرتا ہے. اسی لیے عربی کا محاورہ ہے الشباب شعبۃ من الجنون. جوانی ایک پاگل پن ہے، جوانی ایک پاگل پن ہے. جوان اگر یہ طے کر لے کہ مجھے کوہ ہمالیہ کو یہاں سے منتقل کر کے وہاں لے جانا ہے تو کر گزرتا ہے. اور اردو میں بھی کہا جاتا ہے جوانی دیوانی ہوتی ہے. جوانی دیوانی ہوتی ہے. بس جو بھوت سوار ہو گیا، جو سودا سر میں سما گیا، بس وہی اس کا. پھر آپ لاکھ سمجھاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، روکتے اور ٹوکتے رہیں، نہیں. جوانی. اس کے مقابل بڑھاپے میں قوا کمزور ہو گئی، آنکھ کمزور ہو گئی، کان کی سننے کی طاقت کمزور ہو گئی، زبان بھی اب لڑکھڑاتی ہے، ہاتھ پیر بھی کام نہیں کرتے. بڑھاپے میں ہی ہوتا ہے نا. ہمتیں ٹوٹ گئی، حوصلے پست ہو گئے. کچھ کرنا ہو تو 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے. اپنی ضروریات بشریہ بھی پورا کرنا دشوار اور مشکل ہو گیا. تو بتائیں پہلی حالت اچھی اور بہتر ہے یا دوسری حالت اچھی اور بہتر ہے؟ کسی بوڑھے سے پوچھو بابا جوانی چاہیے، کسی بوڑھے سے پوچھو کہ بابا جوانی چاہیے تو کہے گا بیٹا اگر 1 منٹ کے لیے بھی واپس لا سکتے ہو تو واپس لے آؤ. اور عربی کا ایک مقولہ ہے لیت الشباب یعود. جب جوانی چھن جاتی ہے، بڑھاپا مسلط ہو جاتا ہے تو بوڑھا کہتا ہے ہائے کاش 1 لمحے کے لیے جوانی واپس آ جاتی. اس لیے کہ جوانی کا مزہ اس نے چکھا ہے نا، اب وہ سارے مزے جاتے رہے. کسی بوڑھے سے کسی نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ تو کہا کہ 2 عمدہ چیزیں چھن گئی ہیں اور 2 بری چیزیں مسلط ہو گئی. ذهب الاطیبان وبقی الارتبان. 2 عمدہ چیزیں چھن گئی. کون سی 2 عمدہ چیزیں چھن گئی؟ کہا کھانے کا مزہ چھن گیا. کھانے کا مزہ چھن گیا، کھانے کی لذت چھن گئی. کیوں؟ دانت ٹوٹ گئے یا ہیں تو ہل رہے ہیں، اور یہ جو جبڑے ہیں جن کے ذریعے سے گوشت کو چبایا جاتا ہے، چیزوں کو، اب وہ طاقت ختم ہو گئی، کھانے کا مزہ بھی ختم ہو گیا. اب چنے نہیں چبا سکتا،
اور اس طرح کی چیزیں، بادام ہے، کاجو ہے، اخروٹ ہے، اب نہیں کھائے جاتے، تو کھانے کا مزہ چلا گیا۔ اور کون سا مزہ گیا؟ کہا بیوی سے ملاقات کا مزہ بھی چلا گیا۔ اب تو بخاری ٹک ٹک کی بات کے دیکھتے رہو، للچاتے رہو، دم نہیں ہے۔ تو کہا زندگی سے 2 عمدہ چیزیں چھن گئی اور 2 گندی چیزیں مسلط ہو گئی ہیں۔ 2 گندی چیزیں جو مسلط ہوئی وہ کون سی؟ کہا کھانسنا اور پادنا رہ گیا۔ ادھر سے کھانستا ہوں تو ادھر سے پادتا بھی ہوں۔ یہ ہے بڑھاپا، یہ ہے بڑھاپا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ میں علمی باتیں کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی نہیں کر رہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جوانی کی حالت کو بڑھاپے کی حالت سے پہلے غنیمت جانو، اس جوانی کو اچھی طرح سے وصول کرو، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرو، اس کو ادھر ادھر اونے پونے ضائع مت کرو۔ اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو۔ سنت کے مطابق تم قیام بھی کر سکتے ہو، سنت کے مطابق تم رکوع بھی کر سکتے ہو، سنت کے مطابق تم سجدے بھی کر سکتے ہو، سنت کے مطابق تم جلسہ اور قعدہ بھی کر سکتے ہو، اور تم پیر اور جمعرات کے اور ایام 20 کے روزے بھی رکھ سکتے ہو، اور دوسروں کے کام بھی آ سکتے ہو، میدان حرب و ضرب میں جا کر دشمن کی کلائیوں کو مروڑ بھی سکتے ہو۔ یہ جوانی صحیح ہے کہ نہیں؟ مبادا تم نے جوانی کی قدر نہ کی، اب بڑھاپا آ گیا، اب کہتے ہو کاش میں جوان ہوتا تو میں یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا۔ تو اب صرف کاش ہے، کاش ہے، صرف حسرت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جوانوں بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کرو۔ جوانی کیا چیز ہے کسی بوڑھے سے پوچھ لو، جوانی کیا چیز ہے کسی بوڑھے سے پوچھ لو۔ فرمایا اغتنم شبابک قبل حرمک، ابھی اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کا مرحلہ وہ مرحلہ ہے کہ 7 خوشبخت اور خوش نصیب لوگ جن کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ میدان محشر کی ہولناکی کیا ہوگی اور کتنی بے کسی اور بے بسی کا عالم ہوگا، لوگ کتنے لاچار اور مجبور ہوں گے، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ عرش کے سائے میں مزے کر رہے ہوں، اور جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا، جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس کو پیاس اور بھوک ستائے گی میدان محشر میں، جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس کا حساب کتاب ہوگا، جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس کے میزان میں نیکیوں کا پڑا ہلکا ہو سکتا ہے، جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ پل صراط پر لڑکھڑا کر جہنم میں گر سکتا ہے۔ نہیں، عرش کا سایہ ملنے کا مطلب کامیابی ہی کامیابی۔ وہ 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کس کی ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دی ہو، وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دی ہو اور اپنے شب و روز کو مرضی مولا کے مطابق گزارا ہو اور اپنی جوانی کی قدر کی ہو، اس کو خوب خوب وصول کیا ہو۔ یہ ہے جوان اور یہ ہے جوانی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بوڑھے کو نبی نہیں بنایا، ہاں نبی بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن کسی بوڑھے شخص کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا۔ کس کو بنایا؟ جوان کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا شابا، کہ اللہ نے جس کو بھی نبی بنایا ہے تو جوانی کی حالت میں نبی بنایا ہے، اور فرمایا ما اوتی العلم عالم الا شابا، اور علم تو آدمی حاصل کرتا ہے بچپن سے لے کے جوانی ہی کی عمر تک، اور اسی عمر میں ترقی ہوتی ہے، اور باقی جب عمر ڈھلی تو پھر بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھولنا، اب اتنا مطالعہ بھی نہیں کر سکتا، اتنی دہرائی بھی نہیں کر سکتا، اتنا مذاکرہ بھی نہیں کر سکتا، ہے کہ نہیں؟
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جوانی کی حالت کو بڑھاپے کی حالت سے پہلے غنیمت جانو اور اس کو ضائع مت کرو، خاص طور پر اللہ کی ناراضگی اور ناخوشنودی کے کاموں میں تو بالکل مت لگو، ورنہ جیسے یہ جوانی قابل قدر اور قیمتی ہے تو ناقدری کرنے پر گرفت بھی ویسی ہے۔ یہ تو ایک حالت ہو گئی۔ دوسری حالت کون ہے؟ ایک ہے صحت اور تندرستی کی حالت اور ایک ہے بیماری اور ضعف کی حالت۔ جب تک آدمی صحت مند ہے، طاقتور ہے، بھلے بوڑھا ہو لیکن اگر صحت مند ہے تو بہت سارے وہ کام کر سکتا ہے جو مریض اور بیمار لوگ نہیں کر سکتے۔ آدمی شوگر نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، تھائرائیڈ نہیں ہے، ہارٹ نہیں ہے، کیسٹرول نہیں ہے، اس طرح کی اور بیماریاں نہیں ہیں تو بہت کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری مسلط ہو گئی، مثال کے طور پر شوگر کی بیماری ہو گئی اور گردے متاثر ہو گئے، اب روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں روزہ رکھ سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں اسی رمضان میں ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بیماری کی وجہ سے جس طرح تراویح پڑھنا چاہیے نہیں پڑھ سکتے، بیماری کی وجہ سے جس طرح قرآن کریم کی اور جتنی تلاوت ہونی چاہیے نہیں کر سکتے، بیماری کی وجہ سے جس طرح سے ماہ مبارک کی قدر ہونی چاہیے نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں؟ لیکن جو صحت مند ہے، تندرست ہے، طاقتور ہے، وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی کی نعمت سے نواز رکھا ہے تو بیماری، ضعف اور کمزوری کی حالت کے آنے سے پہلے اس کی قدر کر لو، اس کو وصول کر لو اور اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر لو، ورنہ پتہ چلا کہ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے، نہ قیام ہو رہا ہے، نہ رکوع سلیقے سے ہو رہا ہے، نہ سجدہ سلیقے سے ہو رہا ہے، نہ قعدہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں بیماری کی وجہ سے۔ کمر میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے اور نہ جانے کہاں تکلیف ہے۔ اس لیے فرمایا دو حالتیں ہیں، ایک صحت اور تندرستی کی حالت ہے اور ایک بیماری اور کمزوری کی حالت ہے، تو صحت اور تندرستی کی حالت بیماری اور کمزوری کی حالت سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی، طاقت اور قوت عطا فرما رکھی ہے تو اس کو وصول کر لو، اس کی قدر کر لو، اس سے فائدہ لو۔ تیسری حالت بیان فرمائی، ایک ہے فراخی، مالداری اور کشادگی کی حالت۔ جیب بھی گرم ہے، اکاؤنٹ بھی گرم ہے، کباڑ میں بھی کچھ ہے، یہ حالت، تو اس سے فائدہ اٹھا لو، بخل سے کام مت لو کہ اپنی ضروریات پر بھی نہیں خرچ کر رہے ہیں اور جہاں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہاں بھی نہیں خرچ کر رہے ہیں، نہ عمرہ کر رہے ہیں، نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہ صدقات و خیرات کا اہتمام ہے، اور نہ اسی طریقے سے اپنی آگے کی زندگی کے لیے کوئی فکر ہے کہ بھئی وہاں کے لیے کچھ بھیج دو۔ ابھی تو ہے، نہ کر سکتے ہو جو چاہو، اور اگر خدا نخواستہ ہاتھ خالی ہو گیا، کسی بھی وجہ سے نوکری چھوٹ گئی، تنخواہ کم ہو گئی، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، ابھی 40 دن کی جنگ میں کتنے ارب پتی کھرب پتی روڈ پر آ گئے، اور کتنے ارب پتی کھرب پتی نہیں، کتنے ممالک روڈ پر آ گئے، کتنے دن، 40 دن کی جنگ میں، یہ حالات ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں کچھ دیا ہے نا تو اس سے فائدہ اٹھا لو، اس کی قدر کر لو اور اس کو اس جگہوں میں استعمال کرو جس سے تمہارا دنیا میں بھی بھلا ہو اور تمہارا آخرت میں بھی بھلا ہو، ورنہ جب ہاتھ خالی ہو جائے گا نا تو صدقہ کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے، کہیں مسجد اور مدرسے میں مدرسہ بنانا چاہو گے نہیں کر سکو گے، عمرہ کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے، حالانکہ مال بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی روئے زمین پر رہتے ہوئے، چلتے اور پھرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے متعدد مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، اور اس میں ان کے مال کا دخل تھا، ان کے کس کے
مال کا دخل ہے. اس لیے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، فراخی اور کشادگی سے نواز رکھا ہے، تو اس حالت کی قدر کرو قبل اس کے کہ ہاتھ خالی ہو جائے. پھر تم مال کی لائن سے کچھ کرنا چاہو تو نہ کر سکو، اور صرف آرزو کر کے رہ جاؤ کہ کاش میرے پاس ہوتا تو میں بھی یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا. تو یہ فراخی اور کشادگی کی جو حالت ہے یہ بہت مبارک حالت ہے، بشرطے کہ اس کی قدر کی جائے اور اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں اور ان کی بتائی ہوئی جگہوں میں خرچ کیا. 3 حالت ہو گئی. چوتھی حالت فرمایا اغتنم فراغک قبل شغلک. ایک آدمی ہے وہ اتنا مصروف ہے کہ اس کو کھانے کی فرصت نہیں، پانی پینے کی فرصت نہیں. آدمی کہتا ہے نا میاں آج مسجد میں ذرا بیان ہے آ جاؤ. آپ بیان میں آنے کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو موتنے کی بھی فرصت نہیں. اپنی زبان میں کہتے کہ نہیں کہتے؟ موتنے میں کچھ وقت لگتا ہے لیکن پادنے میں وقت نہیں لگتا. بعض لوگ کہہ دیتے مجھے تو ہوا خارج کرنے کی بھی فرصت نہیں، میں اتنا مصروف اتنا مشغول ہوں. آپ کہتے ہیں کہ گشت میں آ جاؤ، آپ کہتے ہیں تعلیم میں آ جاؤ، آپ کہتے ہیں بیان میں آ جاؤ، آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر لو ایک بار، آپ کہتے ہیں یہ کر، مجھے تو فرصت ہی نہیں. اور ایک آدمی ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی اس نے کیا، اب اس کے پاس کتنے گھنٹے باقی بچے ہیں؟ 16 گھنٹے باقی بچے نا. یہ فرصت کیا ہوگا؟ یہ فرصت کے لمحات ہیں، یہ فراغت کے لمحات ہیں. 12 گھنٹہ ڈیوٹی کیا، 12 گھنٹے اس کے پاس باقی، فرصت ہے، فارغ ہے. فرمایا اس کی قدر کرو، اس کی قدر کر لو. مبادا تم مشغول ہو جاؤ اور پھر چاہو کہ ایک پارہ تلاوت کر لو، نہ کر سکو. مبادا تم مشغول ہو جاؤ اور تمہاری خواہش ہو کہ میں دینی ماحول میں بیٹھوں، کچھ دین کی باتیں کروں اور سنوں، پھر نہ کر سکو. اس طرح کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی ایمرجنسی نافذ ہوئی، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی لگی تھی کہ نہیں لگی تھی؟ فرصت کے لمحات جاتے رہے کہ نہیں جاتے رہے؟ کہ نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا، نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا، قرآن پڑھنا تو دور کی بات، گشت اور تعلیم سے جڑنا تو دور کی بات، کسی عالم اور مولانا کے پاس جانا اور دین سیکھنا ہے تو دور کی بات. مشغول ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پوری دنیا مشغول ہو گئی، ملک کا ملک مشغول ہو گیا، مشغول چل رہا ہے، ایمرجنسی نافذ ہے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے فرصت اور فراغت کے لمحات دیے ہیں تو اس کی قدر کر لو. اور یہاں تو فرصت ہی فرصت، بھئی ڈیوٹی زیادہ 8 گھنٹہ یا 10 گھنٹہ، اس کے بعد فرصت ہی ہے نا. تو فرمایا یہ فرصت کے لمحات کی قدر، اور کچھ ایسے کام کرو جس سے تمہارا دنیا کا نفع ہو یا آخرت کا نفع ہو. آج کل تو صورتحال یہ، ارے یار بور ہو رہا ہوں بیٹھ کر، کوئی کام دھام نہیں ہے، آؤ چلو ٹائم پاس کرو. آج مسلم معاشرے میں ٹائم پاس کا ایک ماحول ہے. 1 سے 2 ہو گئے، 2 سے 3 ہو گئے، گھنٹے کی 2 3 گھنٹے کی مجلس لگی ہوئی ہے، گپیں چل رہی ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں اور ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، کھیل دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹائم پکڑنے کی چیز ہے، ٹائم کوئی پاس کرنے کی چیز نہیں. اسے کہ یہ ٹائم ہی تو زندگی ہے. اگر ہم نے 2 گھنٹے پاس کر دیے، 2 گھنٹے ہم نے پاس کر دیے، گنوا دیے، ضائع کر دیے، کیا مطلب؟ یعنی ہماری زندگی سے 2 گھنٹے گھٹ گئے، یہی مطلب ہے نا. 2 گھنٹہ گزر گئے یعنی ہم 2 گھنٹہ چھوٹے ہو گئے، ہماری زندگی سے 2 گھنٹے کم ہو گئے. یہی ہوا نا. ہم کتنے احمق اور بیوقوف. کیا بھئی آج ہمارے بیٹے کی سالگرہ ہے، کیا کیک کاٹے جا رہے، موم بتیاں جلائی جا رہی، خوشیاں منائی جا رہی ہیں. کیا بھئی کیا بات ہے؟ آج میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، وہ 5 سال کا ہو گیا. یہ غمگین ہونے کی اور افسوس کرنے کا مقام ہے کہ خوشیاں منانے کا مقام ہے؟ افسوس کرنے کا مقام ہے. لیکن انسان اتنا نادان اور پاگل ہے کہ افسوس کی جگہ پر خوشی منا رہا ہے، کیک کاٹ رہا ہے. کیوں افسوس کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ بچہ اگر 50 سال کی عمر لے کر کے دنیا میں آیا تھا تو اس میں سے 5 سال گھٹ گئے، اب یہ 45 سال رہے گا بس. اسی لیے سالگرہ نہیں، سالگرہ. کیا؟ سالگرہ یعنی زندگی سے 1 سال گر گیا، زندگی سے 1 سال گر گیا
تو یہ افسوس کا مقام ہے، نہ کہ خوشی کا مقام ہے۔ لیکن ہماری عادت ہے، کس کی؟ ہماری، ہم مسلمانوں کی عادت ہے غیروں کی لید چاٹنے کی، غیروں کی لید چاٹنے کی۔ وہ احمق ہیں، نادان ہیں، بیوقوف ہیں، ناعاقبت اندیش ہیں، وہ سال گرہ مناتے ہیں تو ہم بھی ان کی لید چاٹتے ہیں اور ہم بھی سال گرہ مناتے ہیں، حالانکہ افسوس کا مقام ہے، خوشی کا مقام نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ فرصت اور فراغت کے لمحات دے رکھے ہیں تو ان فرصت اور فراغت کے لمحات کی قدر کرو، ان کو قیمتی بنا لو، ان کو اچھی طرح سے وصول کرو، ان کو ضائع ہونے سے بچاؤ، ان کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ مبادا تم مشغول کر دیے جاؤ، تم مشغول کر دیے جاؤ، اب پھر کچھ کرنا چاہو تو چاہ کر کے بھی نہ کر سکو۔ 4 نصیحت ہو گئی۔ 5ویں نصیحت فرمایا کہ ایک ہے زندگی کی حالت اور ایک ہے دوسری حالت موت کی۔ انسان اگر زندہ ہے، بھلے چل نہیں سکتا، قیام نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، جلسہ اور قعدہ نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، بستر علالت پر پڑا ہوا ہے، ہوش و حواس سلامت ہیں، زبان چل رہی ہے، تو یہ حالت بھی موت سے بہتر ہے کہ نہیں؟ یہ حالت بھی موت سے بہتر ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو کہہ سکتا ہے، سبحان اللہ تو کہہ سکتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ تو کہہ سکتا ہے نا۔ موت کے آنے کے بعد تو سب سلسلہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ زندگی کی یہ حالت جو بہت ہی گئی گزری حالت ہے، پھر بھی موت سے بہتر ہے کہ نہیں؟ اگر زبان بھی نہیں ہل رہی ہے تو دماغ سے تو خیر اور بھلائی کے کام کر سکتا ہے نا، دل سے تو کر سکتا ہے نا، ہوش و حواس سے تو کر سکتا ہے نا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، جیسی بھی ہو اس زندگی کی قدر کرو، اس زندگی کی قدر کرو، مبادا موت آ جائے پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب بندہ مر جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ دار العمل سے منتقل ہو کر کہاں چلا گیا؟ دار الجزا میں چلا گیا۔ تو یہ کل کتنی حالتیں ہوئیں؟ شاباش، آئیں، کتنی حالتیں ہوئیں؟ سب لوگ فیل ہو گئے۔ 10 حالتیں ہوئیں۔ یہ کل کتنی حالتیں ہوئیں؟ 10 حالتیں ہوئیں، جن میں 5 حالت افضل اور بہتر ہے دوسری 5 حالتوں سے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 5 حالتوں کو دوسری 5 حالتوں کے آنے سے پہلے کیا کرو؟ غنیمت، ان کی قدر کرو، ان کو اچھی طرح سے وصول کرو، ان سے خوب فائدہ اٹھاؤ، ان کو قیمتی بناؤ، ان کو قیمتی بناؤ، اونے پونے ادھر ادھر جیسے تیسے ضائع۔ یہ انتہائی جامع نصیحت، انتہائی جامع نصیحت ہے۔ کاش ہم اس حقیقت کو سمجھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت کو حرز جاں بنائیں۔ اگر جوانی کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے تو جوانی کی قدر کریں قبل اس کے کہ ہم بوڑھے ہوں۔ صحت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے تو ہم صحت اور تندرستی کی قدر کریں قبل اس کے کہ بیماری کا سایہ ہمارے اوپر پڑے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کشادگی اور فراخی عطا فرما رکھی ہے تو اس کی قدر کریں قبل اس کے کہ ہم تنگ دست اور فقیر ہو جائیں۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ صبح کا کروڑ پتی شام کا کروڑ پتی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شام کو نان شبینہ کا محتاج تھا، صبح کو دیکھو دولت کی ریل پہ یہ دنیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ فرصت اور فراغت کے لمحات دیے ہیں تو قبل اس کے کہ ہم مشغول ہو جائیں، مشغول کر دیے جائیں، ہم ان فرصت اور فراغت کے لمحات کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرما رکھی ہے تو موت کے آنے سے پہلے یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں سے سب کو جانا ہے۔ یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں سے سب کو جانا ہے، کیا ہے جو بھی خیر و شر وہاں پر اس کو پانا ہے۔ کریں مرنے کی تیاری، یہی ہے زیست کا حاصل، زندگی کا مقصد۔ کریں مرنے کی تیاری، یہی ہے زیست کا حاصل،
یہیں رہ کر ہمیں جنت میں اپنا گھر بنانا ہے، یہیں رہ کر ہمیں جنت میں اپنا گھر بنانا ہے۔ کاش یہ حقیقت ہماری سمجھ میں آئے، اور ہمارے بڑوں نے سمجھا اس کو، ہمارے بڑوں نے ان حقائق کو سمجھا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ احمق اور بیوقوف ہم ہیں جنہوں نے ضرورت کو مقصد پر ترجیح دے رکھی، جو درجہ مقصد کا تھا وہ ضرورت کو دے دیا ہے، اور جو درجہ ضرورت کا تھا مقصد کو وہ درجہ بھی ہم نے نہیں دیا۔ دنیا میں آئے تھے اپنی جنت کو بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور دنیا ہی کو بناتے اور سنوارتے مر گئے۔ کیا دنیا سب کی بن گئی؟ ایک آدمی 50 سال سے اپنی دنیا معیار زندگی بنا رہا ہے، لیکن کیا اس کی خواہش کے مطابق بن گئی؟ نہ بنی ہے نہ بنے گی، نہ بنی ہے نہ بنے گی۔ لیکن اگر آدمی آخرت کو بنانے پر تل جائے نا تو بنا کے رہے گا اور بن جائے گا، بنا کے رہے گا، بن جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے کہ دنیا بقدر مقدر ہے۔ کیا؟ جتنی لکھی اتنی ملے گی، جتنی لکھی ہے اتنی ملے گی۔ ایک آدمی صبح سے شام تک سیمنٹ بالو تبوک کا کام کرتا ہے اور اس کو مہینے میں 1200 ملتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، نگرانی کرتا ہے، 4 چکر لگا کے سائن کرتا ہے، اس کو 10,000 ملتے ہیں۔ اگر بقدر مشقت دنیا ہوتی تو زیادہ کس کو ملنا چاہیے؟ جو زیادہ کام کر رہا ہے، لیکن دنیا بقدر مقدر ہے۔ اور آخرت کیا ہے؟ بقدر مشقت۔ جو جتنا مجاہدہ کرے گا، جو جتنی ریاضت کرے گا، جو جتنی قربانی کرے گا، جو جتنا ہاتھ پیر مارے گا، جو جتنی بھاگ دوڑ کرے گا، جو جتنا خون پسینہ بہائے گا، اس کی آخرت اتنی بنے گی، اتنی سے۔ تو دنیا کو بنانا اپنی حسب منشا، اپنے بس میں نہیں ہے، لیکن آخرت کو اپنی حسب منشا بنا لینا، سنوار لینا ہر انسان کے بس میں ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.